چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم میں چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم پہ چھپ جانے والے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں چکنے کی توفیق دی۔ یہ روٹین چلی رہتی ہے اینیمال کو آگے جانا، میں نام وہاں کا کچھ نہ 10 ترتیب کی جاری رکھنی، اگر باطن بندہ نہیں ہونا ٹھیک ہے، تو جمعے جو پہلے دینا، اس سے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور کائنات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ سب سے کائنات کے اندر جو محبوب چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو وہاں پر ساری کائنات کی نعمتیں، برکتیں اور رفتیں اور کمال اور جو ہے نا اللہ کی طرف سے عنایات وہاں پر جاری شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ انسان سجدے میں ہوتا ہے اور سجدے میں اللہ نے فرمایا میں پردے ہٹا دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو جو ہے نا اس کی فریاد براہ راست سنتا ہوں۔ اس لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، کیونکہ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا کہ جو ایک سجدہ امام حسین نے کیا تھا اور آج تک وہ سجدہ ساری امت کے لیے مثال بن چکا ہے۔ مجھے سنیے گا، دیکھیں اللہ پاک نے کائنات کے اندر ہماری فلاح اور ہماری بڑھائی کے لیے ایک چیز ہمیں عطا کی اور اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اللہ نے فرمایا کہ اطاعت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کنویں سے اٹھا کر بادشاہ بنا دیا۔ اطاعت وہ لفظ ہے کہ جس کی بنا پر اللہ نے یوسف کو جیل سے نکال کر اپنی پیغمبری کا تاج سر پر پہنا دیا۔ لیکن ابراہیم کو پتا تھا میں اور میرا بیٹا اور میری قیامت تک آنے والی نسلیں اور گزری ہوئی نسلیں سب نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اگر ابراہیم کو اسماعیل کو قربان کر کے جاؤ تو پھر بھی جانا ہے، اگر نہ کر کے جاؤ تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم نے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اگر نبی کے نام پر موت آ جائے تو وہ مرنا ہے، ویسے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے گا مر جائے گا، کسی کو بخار ہو گیا مر جائے گا، کسی کو ٹائیفائڈ ہوا مر جائے گا، کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا مر جائے گا، کہ کوئی فلاں حادثے میں مر جائے گا، کسی کی کوئی خاندانی دشمنی ہے تو اس کو گولی لگے گی مر جائے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ سارے مرنے ایک طرف ہے، میرے نبی کے نام پر مرنا وہ سب پر مر رہا ہے۔ مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی ہے، قبر ہوندی بقی دے وچ مرن دا تا مزہ آندا، گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تا مزہ آندا ہے، او باغ ہوندے کھجوراں دے پھرن دا تا مزہ آندا۔ اب بات یہ نا کہ مرنا ہم نے ضرور ہے، لیکن اللہ کے نام پر مرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے زبان کو ضرور چلانا ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اللہ کے نام پر چلانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے چلنا ضرور ہے، پاؤں اللہ نے دیے ہیں، پر اللہ کی راہ میں چلنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھنا ضرور ہے، لیکن اگر اس آنکھوں سے کوئی نیک شخصیت کو دیکھو یا نیک کام کو دیکھو تو وہ دیکھنے کا مزہ اور ضروری اور ہے۔ اسی لیے جبریل امین کہتے تھے کہ میں نے تمام انبیاء تک اہلی بھی تمام انبیاء تو بیٹھو فدا عرفان تک تمام انبیاء کے بارگاہ میں گیا وہی لے کر، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور کم و بیش جتنے پیغمبر جن پر اللہ نے حکم دیا کہ جبریل آپ نے وہی لے کر نازل ہونا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں سب کی بارگاہ میں گیا، وہی لے کر گیا اور وہی اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، ان کی بارگاہ میں بیٹھا، لیکن جو وہی لے کر آ کر نبی کی
آستانہ الفت ممدیہ، آستانہ الفت ممدیہ۔ اچھا جبریل کہتا ہے کہ ہر جگہ پر میں پھیرا، سبحان اللہ۔ میں نے موسیٰ کا دربار بھی دیکھا، میں نے اس نبی کا دربار بھی دیکھا جو ہاتھ پھیر دیتا تھا تو اندھوں کو نظر آ جایا کرتی تھی، اور میں اس دربار میں بھی گیا کہ جس کی ایک بدوا سے اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، میں اس کے دربار میں بھی گیا جہاں سے بنی آدم نوح انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، جنہیں آدم علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن سب درباروں سے ہو کر اڈی اینڈ میرا دربار دربار رسالت تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل کہتا ہے کہ جب میں دربار رسالت میں حاضر ہوا، حضور کے دربار میں وہی لے کر آتا تھا تو جانے کا دل نہیں کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے تھے میں آ کر بیٹھتا تھا تو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا صدقہ، کائنات جس کا صدقہ کھا رہی ہے اسے محمد العربی کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو ان کے در سے پھر گیا وہ در بدر پھر گیا، اور جو ان کے در پر آ گیا وہ بادشاہ بھی ہو گیا، ذیشان بھی ہو گیا، بابرکت بھی ہو گیا، رونق والا بھی ہو گیا، اور تمام عزت اللہ نے اس کی جوڑی میں ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو ایک بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا؟ میں اپنا بیٹا کس پر قربان کر رہا ہوں؟ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں یہ تیار کرنے کے لیے تو تیار ہوں، مگر بیٹا مانے نہ مانے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، ابراہیم کو یہ بھی یقین تھا جس اللہ نے میرے دل میں اپنی اطاعت کا جذبہ پیدا کیا اسے میرے بیٹے کی دل میں بھی اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح اٹھ کے ابراہیم علیہ السلام آپ نے پتر تو کیا بیٹا ادھر آئی، ہاں جی ابا جی کے گالے، پتر جاتی میں خواب تک کیا دیکھا ہے؟ میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہے ہیں، اب وہاں اسماعیل کا ترا نکل جائے مجھے ذبح کر رہی، کوئی خواب ہے دیکھنے والی؟ لیکن ادھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کہی نا تو اسماعیل نے فوراً جواب دیا ابا جی اللہ نے حکم ہے تساں تے تسی اللہ نے حکم کرو تے میں صبر کر میں اس سے صبر کرتا منو صبر کرنے والا پاسو، من تسی اٹک میٹک صبر کرنے والا پاؤ گے، کیونکہ یہ جذبہ اللہ نے میرے اندر بھی پیدا کر دیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نور میرے اندر رکھ کر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں یہ ہزارہ جانے قربان کرنے کے لیے اسماعیل تیار ہے۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، اور سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جر رہا تھا نور کا، اور جس کو تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ وہ نور جس نور کا ذکر ہو رہا ہے وہ نور اسماعیل کے اندر ہے، وہ نور کا جذبہ، جب نور اندر ہوتا ہے تو انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب نور اندر ہوتا ہے تو انسان کے سامنے ہزارہ موتیں منڈلا رہی ہوں تو اس کو مرنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو خیر آباد کہہ چکا ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کے اللہ کے نور اور اللہ کے جو اپنے ساتھ اللہ کا رشتہ جوڑ چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تب ایک منزل آتی ہے کہ ایک عورت ایک بادشاہ کی بیٹی کے سر پر کنگھی کر رہی ہے، اور کنگھی کرتے کرتے اس کی کنگھی نیچے گر جاتی ہے، اور گرنے کے ساتھ اس کی بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے اللہ کا نام اور اللہ کی اسم اور اللہ کی یاد بے ساختہ، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، یا ہم کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، یا ہم کہہ دیتے ہیں بسم اللہ، تو اس کی بے ساختہ زبان سے اللہ کا نام نکل پڑا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کو جو اللہ مقام دیتا ہے نا، اللہ مسلمانیہ مقام دیتا، وہ کیسا مقام دیتا کہ مسلمان گناہگار 24 گناہگار، خطاکار 24 خطاکار، سیاکار 24 سیاکار، اور اپنی زندگیاں گناہ وانل اس لاد دیتا ہے، بھر دیتا ہے، فل کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی جاتے جاتے جہاں کوئی چیز اچھی لگے گی کہہ دے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں جاتے جاتے اسے جہاں کوئی چیز بری لگے گی تو کہہ دے گا
شک سبحان اللہ. اور جہاں جاتے جاتے دیکھے گا کوئی عمل ناگوار گزرنے والا ہے تو منہ سے نکل جائے گا بسم اللہ. تو اللہ نے فرمایا ہم نے مسلمان کی زبان کو ایسا اپنے نور میں رنگا کہ ہر حال میں بے سکتا اس کے زبان سے نکلے گا تو میرا ہی نام نکلے گا. اللہ نے فرمایا یہی میری دلیل ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. شک یہی میری دلیل ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں. اب وہ عورت جو ہے نا اے کرسی ہٹاؤ عرفان کرسی ہٹاؤ اگے آ جاؤ تسی اگے میرے آ جاؤ ایسا اگے آ جاؤ سر اگے آ شفیق ہے اگے اللہ نے بندہ تو بھی کہنا پیا تو آیا پیچھے اللہ نے بزرگوں اگے ہو سارے تو کیا سمجھا میں نہ کی کہنا پتا نہیں کہہ رہے لیکن ان کے اندر ایمان کا نور تھا نبی پاک کا نور تھا حضور کا نور جنبش کھا رہا تھا ابالے مار رہا تھا. اور پھر وہاں پر جذبہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ وہ سامنے موت آ رہی ہوتی تھی لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ہزارہ تو جانے دینے کے لیے تیار ہے لیکن ایک بار اللہ کا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. اگر بے پردہ عالم میں جمال یار ہو جائے اگر بے پردہ عالم میں جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. اگر اس سے بھی بدتر اپنا حال اظہار ہو جائے جو ہونا ہے سو ہو جائے مگر تیرا دیدار ہو جائے. پکار ہوتی تھی جو مرضی ہو جائے لیکن دیدار ہونا چاہیے. اور دیدار یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے دیدار ایک ایسی نعمت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت انس بن مالک نے دیدار نبی کر کر سارا علم حاصل کیا. ابو بکر نے نبی کا دیدار کر کر سارا علم حاصل کیا. عثمان غنی نے ایک جھلک حضور کو دیکھی حضور کا نور اپنے اندر جذب کیا. صدیق اکبر نے پہلی دفعہ حضور کو دیکھا اور کہا گفت ھذا علیہ وجہ کاذب میں نے آج نبی کے چہرے کو دیکھا اور اس سے سچا چہرہ میں نے دنیا میں کہیں دیکھا ہی نہیں. تاجدار ختم النبوت تاجدار ختم النبوت حسن الفتح ممدیہ حسن الفتح ممدیہ. اس سے سچا چہرہ میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں. کیوں کہ یہ چہرہ اللہ نے اپنے چہرے کے نور سے بنایا اور اس چہرے کو سجا کر ہما کر خوبصورتی سے آراستہ کر کر کائنات کی رون کے اس چہرے پر اللہ نے ڈال کر اللہ نے کہہ دیا والضحیٰ واللیل اذا سجا. ایسا میں تیرے جیسا کوئی چہرہ ہے ہی نہیں. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ نہ ویسا دوسرا آئینہ نہ تمہاری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. یہ وہ آئینہ ہے یہ وہ چہرہ ہے جس کو اللہ نے تخلیق کیا اور تخلیق کر کر تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں. تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں. غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں. خدا نے کھینچ کے نقشہ رسول برحق کا ارے یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں. تیرا ثانی نہیں تیرا ثانی نہیں. کیوں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اے محبوب جو آپ کے در پر آ کر فریاد کرے گا ہم اس کی فریاد پوری کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات میں کائنات کے اندر جو چیز اللہ کو محبوب ہے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اطاعت کرنا. سبحان اللہ. اور اطاعت کی بنیاد وہ کیا ہے؟ بندگی کرنا. سبحان اللہ. اور بندگی کی معراج کیا ہے؟ بندگی کی معراج حضور سے محبت کرنا. سبحان اللہ. حضور کی محبت ہی ہمیں بندگی کی طرف لے کر جائے گی اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائے گی اللہ کے ذکر کی طرف لے کر جائے گی. اسی واسطے کہا کہ عشق کا دوسرا نام ایک عشق ہے اور اس کا دوسرا نام اطاعت ہے. سبحان اللہ. جس کی بنیاد پر صدیق اکبر نے مقام حاصل کیا عمر بن خطاب نے مقام حاصل کیا عثمان غنی نے مقام حاصل کیا جنہیں حضور نے اپنی 2 دختریں لخت جگر عطا کی اور کہا اگر 100 ہوتی تو یکے بعد سب عثمان کو ہی میں دے دیتا. یہ ہے میرے نبی کے یار جن سے نبی اتنی محبت کرتے تھے. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں آپ نے فرمایا یکے بعد میں ایک کر کے اپنے عثمان کو دے دیتا. لیکن عشق ہمیں پھر ایک اور طرف ہی لے کر جاتی ہے. یہ تو ہوگی نا محبت حضور کی عثمان سے عثمان کی نبی سے. لیکن عشق ہمیں خالی یہ نہیں سکھاتا
کہ تمہیں یہاں سے بیٹیاں ہی ملیں گی. عشق خالی یہ نہیں سکھاتا یہاں سے کھیر ہی کھانی پڑے گی. عشق خالی یہ نہیں سکھاتا آرام ہی آرام ہوگا, بلکہ عشق یہ سکھاتا ہے جب اندر عشق ابالے مار رہا ہوتا ہے تو دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ اب امتحان کی گھڑی بھی شروع ہونے والی ہے. وہ عثمان غنی جن کے بارے میں 2 جہانوں کے سردار یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے حضور نے پردہ کیا, صدیق اکبر نے دنیا سے پردہ کیا, عمر بن خطاب نے دنیا سے پردہ کیا, اب آسمانوں پر اعلان ہوا اب مسند کا جانشین وہ عثمان غنی ہوگا. لیکن جب اور عشق کے لیے دیدار ضروری نہیں ہے, عشق کے لیے دل کا حاضر ہونا ضروری ہے. مدینہ شریف کی ایک منظر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مدینہ کا ایک منظر ہے اور وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر آج مدینے سے ایک آدمی غائب ہو گیا ہے اور بڑا عرصہ ہو گیا اس کا دیدار نہیں ہوا. جب سے حضور نے دنیا سے پردہ کیا ہم اس کا دیدار نہیں کر سکے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام بلال حبشی ہے. جب سے حضور دنیا سے گئے ہیں ہم نے بلال کو دوبارہ نہیں دیکھا. ادھر جو ہے نا بلال دمشق میں سو رہی ہے اور رات کو دیکھتے ہیں خواب میں کہ 2 جانوں کا سردار بلال کی خواب میں آتا ہے اور حضور آ کے کہتے ہیں او بلال کیا بات ہے, میرے مدینے کو چھوڑ دیا ہے, اب دیدار کرنے نہیں آتا, مجھے دیکھنے نہیں آتا, میں جناب ترس گیا ہوں, کہاں ہے تو بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی نے وہاں رہنے نہیں دیا. پہلے مدینے کی گلیوں میں نبی پھرا کرتا تھا, اب نبی نہیں رہا, بلال کا بھی دل نہیں کرتا میں وہاں پھروں. حضور مجھے مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا ہے. حضور نے فرمایا بلال ٹھیک ہے. صبح اٹھے بلال اور وہاں سے تہیہ کیا کہ آج جا کر صرف اور صرف حضور کے حکم سے حضور کا دیدار کرنا اور واپس آ جانا. بلال چلے, وہاں سے اپنا بستر باندھا, مدینے کی طرف رخ کیا. چلتے 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 جیسے بلال نے مدینے میں انٹری کی صدیق اکبر کو خبر ہوگی کہ اللہ کے نبی کا مؤذن بلال آ گیا ہے. تو کہا کہ جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڑے آمنا دے لال ہون گے. ہاں وہ حضرت بلال جو حضور کی اٹھنے کی مہار پکڑی ہوگی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ آ رہے ہوں گے, آگے آگے بلال حبشی جنت میں جا رہے ہوں گے. اس بلال کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اعلان کیا بلال کو جلدی بلا کر لاؤ. بلال آگے باہر گئے صدیق اکبر میں. جی حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ عرصہ دراز ہو گیا وہ آواز نہیں سنی جو حضور کے سامنے کہا کرتا تھا, اور جب سادی تھی اور بالکل ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آواز بلال کے دل سے نکلتی تھی اور صدا اللہ اکبر کی نکلتی تھی, مدینے کا ایک ایک ذرہ وہ سے ہل جاتا تھا. اور عرش میں اعلان ہوتا تھا کہ آج مؤذن رسول فجر کی اذان دینے والا ہے, آج ظہر کی اذان دینے والا ہے, آج فجر کی اذان دینے والا ہے. یہ اعلان عرش پر ہوتا تھا اور فرشتے بھی کان دہرا لیا کرتے تھے جب بلال اذان دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بلال نے اذان شروع کی, صدیق شروع کی حضور کی بارگاہ میں. ایک دن حضور نے فرمایا آج بلال, حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ نے شکایت کی حضور ہر روز ایک ہی بندہ بلال ہی بلال بلال ہی بلال, جبکہ بلال اذان دیتا ہے اشہد نہیں کہتا, اشہد انا کرتا ہے, اشہد نہیں کرتا, لیکن اللہ نے بلال کی دل کی آواز سنی, دل میں اشہد ہی ہو رہا تھا. بلال آج اذان آپ نہ دیں, آپ کے دوستوں کا بھائیوں کا اعتراض ہے, بس بار بار بلال ہی اذان دیتا ہے. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بھائی. اب بلال کہتا ہے حضور جس کا دل ہے آپ حکم فرمائیں. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے. اذان ہو گئی, فجر طلوع نہ ہو رہی ہے, پھر اذان ہوئی, فجر طلوع نہیں ہو رہی ہے, بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کرتے 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 جبریل آ گئے. کس بات کا انتظار ہو رہا ہے بھائی؟ فجر طلوع نہیں ہو رہی. کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اذان بے شک کسی نے دے دی, اذان بھی ہو گئی, لیکن اللہ نے یہ بلال کا مرتبہ یہاں صرف سمجھانا ہے جب تک اب یہاں بلال اذان نہ کہے گا اللہ کے نبی فجر طلوع نہیں ہونے والی. کیا
جب بلال اٹھے سادہ سی طبیعت لے کر، پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑوں میں عشق ہو تو وہ کپڑے جو ہے نا ریشم سے بھی اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ بیماری سے چور و چور جسم ہو لیکن اندر عشق ہو۔ تو بلال سے پوچھیں، آپ سنیے گا ذرا، بلال صدیق اکبر کے دربار میں کھڑے ہیں، صدیق کہتے ہیں بلال آج ہمیں وہ آواز سناؤ جو مصطفیٰ کے سامنے آواز بلند کیا کرتے ہیں۔ توبہ میری بھائی، دو جانوں کے سردار چلے گئے، میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے، ہم سارا دین بیچ کر کہتے ہیں ہم بڑے دلیر ہیں، ہم نے دین کی خدمت کی ہے، اور بلال نبی پر جان مال قربان کر کر کہتے ہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے، آج نبی کا چہرہ سامنے نہیں ہے، میں اذان کیسے دوں گا؟ جب اذان ہوتی تھی تو بلال کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے نبی، اشہد ان اللہ کے نبی سچے رسول ہیں۔ کس طرح میں کہوں گا آج وہ حضور سامنے ہے ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے کریں کہ امام حسن کو بلائیں، حضور کی آل سے امام حسن کو بلائیں، امام حسن سفارش کریں، متا بلال مانجیں۔ حسن آئے سفارش کی، اے بلال ہماری خواہش ہے ایک دفعہ اذان کہہ دو۔ تو بلال کھڑے ہو گیا، اللہ اکبر، بلال کھڑے ہو، سنیں ذرا دین کی خدمت کرنے والے کون ہیں، عاشق کون ہیں۔ جب اذان شروع کی اور ان کا جو اللہ اکبر زبان سے نکلا تو سارے مدینہ کی عورتیں، بچے، بزرگ، بڑے چھوٹے، سب کا ہنجوم اکٹھا ہو گیا۔ اور یوں پتہ چل رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں یوں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی قبر سے باہر آ گئے اور دوبارہ اذان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے دین کی خدمت۔ ہم جائیے اللہ اکبر، میں کہتا ہوں یقین مانے ہم بڑے، یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے، یہ ایسا نہیں، ایک تو پتہ ہے پرانی ایک مثال تھی بہت بڑی کہ چراغ کے نیچے اندھیرا، وہ دیکھیں روشنی جا رہی ہے نا، بلف لگا ہوا ہے تو پورے پرنٹ اس ہاتھے میں اس نے روشنی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر دیکھیں اندھیرا ہے وہ سامنے، اسی طرح اندھیرا رہتا ہے۔ بعض بدقسمت گھر میں بھی ہو کر فیض نہیں حاصل کر سکتے، اور چاکیاں مارنے میں ماہر ہوتے ہیں اور دلیلیں دینے میں ماہر کیوں کہتے ہیں، دلیلیں دینے کار بھی کے رہ کے فیض نہیں پا سکتے، بدقسمت ہوتے ہیں۔ یہ خالی سرکار کے نہیں ہے، فقیر عبداللہ پیر میر علی شاہ کا بھی ایسے ہی حال ہے رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب کا بھی ایسے ہی ہے، جو ارد گرد لوگ تھے نا وہ چاکیاں مارتے تھے باہر، اور باہر والے آ کر فیض سارا لے کر چلے جاتے تھے۔ بلال کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اذان شروع کی، کہاں وہ بلال کی اذان، اور پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا۔ ہم نے سمجھا کمری والا دوبارہ واپس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بلال نے اذان شروع کی، جب پہنچے نا اشہد ان پر، تو وہاں بلال گر گئے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، غش کھا لیا اور اذان پوری نہ کہہ سکے، اور کہتے ہیں کہ بس میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ آج میں یہ گواہی دوں کہ وہ اللہ کے نبی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ بلال نے وہاں اذان چھوڑ دی اور واپس دمشق میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے، یہ ہوتا ہے عشق۔ اگرچہ تو زندانی اسباب ہے، قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اللہ کو محبوب کیا چیز ہے، اطاعت ہے۔ اللہ آسان مرشد پاک نے مزار یہاں لے کے آئے، آپ کو پتہ ہے 9 سال کے بعد اسی لے کے آئے، 8 سال بعد، اور سرکار ہے محفوظ صاحب نالسن ہے، فدا نالسن، شفیق صاحب نالسن، سارے، اور آپ رحمۃ اللہ 8 سال لے کے آئے۔ مجھے بڑوں نے کہا یہ کام نہیں ہوگا نہیں ہوگا، میں نے کہا ہے ایسی چھولے بیچ کے تھے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے فقیر عبداللہ کیا تھے۔ تمہاری مت جانے تمہاری بلا جانے، سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں، نہ سمجھنے والے پاس رہ کے محروم رہتے ہیں۔ ہم نے وہاں سے آپ کو نکال کر رہے 8 سال کے بعد، یوں پتہ چلتا ابھی قبر آپ کی بنی ہے، شاید یہ نالسن ہے، اور یہ ایسی حالت ہے۔ تو جو ہیرا ہے اس کو تم کورے میں ڈالتے ہو، اور جو کورا ہے اس کو کہتے ہو بڑا دین کا خدمت گزار ہے، مت تمہاری ماری گئی ہے۔ تب یہ اللہ نے تمہیں اللہ کے ولیوں سے دور کر دیا، جو یہاں اس وقت بیٹھنے والے تھے آج اللہ نے انہیں اتنا دور کیا یہاں پاس سے بھی نہیں گزرنے کے وہ لائق رہے، کیونکہ ان کے دل کھوٹے تھے، تو جن کے دل صاف تھے اللہ خود انہیں استقامت عطا کر دیتا ہے۔ ہر میدان میں، ہر گرم میدان میں بھی اللہ پیچھے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اسانے دلانی اندر نور پیدا کرے۔